آگ ایک ایسی قوت جو بیک وقت تخلیق بھی ہے اور تخریب بھی۔ یہ ہمیں حرارت اور روشنی بخشتی ہے، تحفظ کا احساس دلاتی ہے اور کبھی کبھی خوف میں بھی مبتلا کر دیتی ہے۔ اس آگ کے بغیر انسانی تاریخ کا تصور بھی ناممکن ہے۔ آئیے آج ہم اسی سوال کی گہرائی میں اترتے ہیں کہ آخر ہمارے قدیم آباء و اجداد نے اس طاقتور قوت کو کب اور کیسے قابو کرنا سیکھا۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی ایک لمحے میں ہونے والا معجزہ نہیں تھا، کوئی بٹن نہیں تھا جسے دبایا اور آگ جل گئی۔ یہ تو لاکھوں سال پر پھیلا ایک بہت سست، بہت پیچیدہ اور صبر آزما سفر تھا۔ اس سفر کا آغاز قدرتی آگ سے ہوتا ہے۔ لاکھوں سال پہلے مشرقی افریقہ میں جب موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے گھنے جنگلات گھاس کے وسیع میدانوں میں تبدیل ہو رہے تھے تو قدرتی طور پر آگ لگنے کے واقعات بھی بڑھ گئے۔ آسمانی بجلی گرنے سے یا آتش فشاں پھٹنے سے بھڑکنے والے شعلوں نے جب ابتدائی انسانوں یعنی ہومنڈز کا سامنا کیا ہوگا تو پہلا تاثر یقیناً خوف اور دہشت کا ہی ہوگا۔ ایک تباہ کن قوت جو سب کو چلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ لیکن شاید اسی تباہی کے بعد انہوں نے مشاہدہ کرنا شروع کیا۔ آگ گزر جانے کے بعد زمین صاف ہو جاتی تھی اور سب سے اہم بات، پیچھے جلے ہوئے جانوروں کی باقیات یا آگ میں بھن چکے پودے اور جڑیں رہ جاتی تھیں۔ ممکنہ طور پر انہوں نے انہیں کھا کر دیکھا ہوگا اور یہ دریافت کیا ہوگا کہ یہ پکا ہوا گوشت یا پودا کچے کے مقابلے میں نرم ہے، چبانا آسان ہے اور ذائقہ بھی بہتر ہے۔ یہ آگ سے اٹھایا گیا پہلا غیر ارادی فائدہ تھا، خوف کے ساتھ ساتھ ایک ہلکا سا تجسس اور ایک موقع کی پہچان۔ یہ تو ہوئی آگ سے شناسائی، لیکن اسے قابو کرنے یا کم از کم اپنے پاس محفوظ رکھنے کی کوشش کا مرحلہ اس کے بعد آیا۔ اس کے لیے ہمیں تقریباً 15 لاکھ سال پہلے کے دور میں جانا ہوگا، مگر یہ بات ذہن میں رہے کہ وہ اب بھی آگ جلانا نہیں جانتے تھے۔ خیال یہ ہے کہ وہ قدرتی طور پر لگی آگ کو محفوظ کرنا سیکھ گئے تھے۔ جانی کہیں بجلی گری اور کوئی جھاڑی جل رہی ہے تو شاید انہوں نے ایک جلتی ہوئی شاخ احتیاط سے اٹھائی اور اسے اپنی رہائش کا کسی غار یا کیمپ سائٹ تک لے آئے، پھر اسے ایندھن یعنی سوکھی لکڑیاں اور گھاس فراہم کرتے رہے تاکہ وہ بجھ نہ جائے۔ یہ ایک بہت بڑی پیش رفت تھی جس نے ان کی زندگی بدل دی۔ ایک تو انہیں گرمی ملی، خاص طور پر سرد موسم اور راتوں میں، پھر روشنی میسر آئی جس سے اندھیرے میں دیکھنا ممکن ہوا، اور سب سے بڑا فائدہ شکاری جانوروں سے تحفظ تھا کیونکہ آگ کی موجودگی بڑے درندوں کو دور رکھتی تھی۔ اس دور کے آثار قدیمہ کے شواہد بھی ملنا شروع ہوتے ہیں۔ کینیا میں کوبی فورا کے مقام پر تقریباً 16 لاکھ سال پرانی مٹی میں کچھ سرخ نشانات اور ایسی تبدیلیاں ملی ہیں جنہیں کچھ ماہرین آگ کے استعمال سے جوڑتے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ ٹھوس شواہد جنوبی افریقہ کی مشہور ونڈر ورک غار سے ملے ہیں۔ وہاں سے تقریباً 10 لاکھ سال پرانی جلی ہوئی ہڈیوں کے ٹکڑے، جلے ہوئے پودوں کی باقیات اور راکھ باقاعدگی سے ملی ہے۔ یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ انسان بھلے ہی وہ قدرتی آگ لا کر استعمال کر رہا تھا، مگر اب وہ اسے ایک مخصوص جگہ پر مستقل طور پر استعمال کرنے لگا تھا۔ اس سفر کا اگلا قدم آگ کے لیے مخصوص جگہیں یعنی چولہے بنانا تھا۔ اس کے لیے ہمیں اسرائیل کا رخ کرنا پڑے گا، جہاں گیشر بنوت یعقوب کے مقام سے ملنے والے شواہد انتہائی اہم ہیں۔ وہاں سے تقریباً 7,90,000 سال پرانے آثار ملے ہیں، جن میں جلے ہوئے بیج، جلی ہوئی لکڑی اور چکماک کے اوزار ایک خاص ترتیب میں ایک جگہ پر مرکوز پائے گئے ہیں۔ یہ بکھرے ہوئے نہیں بلکہ مخصوص مقامات پر تھے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ شاید دنیا کے قدیم ترین چولہوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ وہ جگہیں تھیں جہاں بار بار آگ جلائی جاتی تھی۔ 7,90,000 سال پہلے کا یہ تصور حیران کن ہے۔ آگ اب صرف ایک قدرتی آفت یا کبھی کبھار ملنے والی نعمت نہیں رہی تھی، بلکہ روزمرہ زندگی کا ان کے گھر کا ایک مستقل حصہ بن رہی تھی۔ بعد میں تقریباً 3.5 لاکھ سال پہلے بحیرہ روم کے مشرقی علاقوں یعنی لیونٹ میں آگ کا استعمال بہت عام ہو گیا۔ اسرائیل کی تبون غار اور خاص طور پر کیسم غار اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ کیسم غار اس لیے بھی اہم ہے کہ یہاں سے ہمیں قدیم ترین باقاعدہ چولہے کے واضح آثار ملتے ہیں۔ ایک بڑا مرکزی چولہا جس کے گرد راکھ اور جلی ہوئی ہڈیوں کی موٹی تہیں جمی ہوئی ہیں۔
ان تہوں کا مطلب ہے کہ وہاں ایک طویل عرصے تک بار بار آگ جلائی جاتی رہی۔ یہ جگہ ایک سماجی مرکز بن گئی تھی جہاں لوگ بیٹھتے تھے، کھانا پکاتے تھے، اوزار بناتے تھے۔ یہ تقریباً 4 لاکھ سے 2 لاکھ سال پہلے کی بات ہے، اور یہ کارنامہ انجام دینے والے لوگ غالباً ہومو ہائیڈلبرگینسز یا شاید ابتدائی نیانڈرتھال تھے۔ آگ اب صرف گرمی، روشنی اور تحفظ ہی نہیں دے رہی تھی، بلکہ ٹیکنالوجی میں بھی اس کا استعمال شروع ہو گیا تھا۔ یہ اگلا بڑا قدم تھا، آگ کو ایک اوزار کے طور پر استعمال کرنا۔ اس کی سب سے بہترین مثال لکڑی کے نیزوں کو سخت کرنا ہے۔ لکڑی کا نیزہ بنا کر اس کی نوک کو آگ پر سینکنے سے وہ سخت، تیز اور پائیدار ہو جاتی تھی۔ جرمنی سے اس کی تقریباً 4 لاکھ سال پرانے شواہد ملے ہیں۔ قسم غار سے ہی یہ ثبوت بھی ملے ہیں کہ وہ چکماک یعنی فلنٹ کے پتھر کو بھی آگ میں تپا کر بہتر بناتے تھے۔ اس عمل کو ہیٹ ٹریٹمنٹ کہتے ہیں۔ پتھر کو احتیاط سے گرم کرنے سے اس کی اندرونی ساخت بدل جاتی ہے اور اسے زیادہ آسانی اور کنٹرول کے ساتھ توڑ کر بہتر اور تیز دھار والے اوزار بنائے جا سکتے تھے۔ گویا آگ اب صرف جلانے کے لیے نہیں بلکہ مٹیریل سائنس کی ابتدائی شکل اختیار کر رہی تھی۔ اٹلی سے تقریباً 2 لاکھ سال پرانے شواہد ملے ہیں جہاں آگ کی مدد سے ایک قسم کی گوند بنائی گئی تھی تاکہ اوزاروں کو لکڑی کے دستوں سے جوڑا جا سکے۔ یہ سب تو آگ کو استعمال کرنے اور بہتر بنانے کی باتیں ہیں، لیکن وہ فیصلہ کن مرحلہ کب آیا جب انسان نے کہا اب مجھے جب ضرورت ہو میں خود آگ پیدا کر سکتا ہوں؟ یہ بہت بڑی چھلانگ تھی، اور اس کے ٹھوس شواہد ہمیں نسبتاً حال کے دور سے، خاص طور پر یورپ میں نیانڈرتھالز کے حوالے سے ملتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ تقریباً 50,000 سال پہلے نیانڈرتھالز نے چکماک کے اوزاروں کو پائرائٹ نامی پتھر پر رگڑ کر یا مار کر چنگاریاں پیدا کرنا سیکھ لیا تھا۔ لیکن صرف چنگاری کافی نہیں ہوتی، اس سے کسی بہت آسانی سے آگ پکڑنے والی شے جیسے خشک گھاس پھوس یا فنگس کو سلگانا اور پھر آہستہ آہستہ اسے ہوا دے کر شعلے میں بدلنا ایک مہارت کا کام ہے۔ ایک اور دلچسپ چیز جو نیانڈرتھال سائٹس پر ملی ہے وہ ہے مینگنیز ڈائی آکسائڈ کا پاؤڈر۔ تجربات سے پتہ چلا ہے کہ اگر لکڑی پر یہ سیاہ پاؤڈر چھڑک دیں تو لکڑی کم درجہ حرارت پر آگ پکڑ لیتی ہے، جس سے چنگاری سے آگ جلانے کا عمل آسان ہو جاتا ہے۔ یہ سب مل کر اشارہ کرتے ہیں کہ کم از کم نیانڈرتھالز 50,000 سال پہلے تک آگ بنانا سیکھ چکے تھے۔ آگ سے شناسائی سے لے کر اسے بنانے تک کے اس طویل سفر نے انسانی ارتقاء پر گہرے اور وسیع اثرات مرتب کیے۔ سب سے بڑا اثر خوراک پر پڑا، جسے کھانا پکانے کا انقلاب کہا جاتا ہے۔ پکا ہوا کھانا نرم ہوتا ہے، اسے چبانا اور ہضم کرنا آسان ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کم محنت میں زیادہ کیلوریز اور غذائیت کا حصول ممکن ہو گیا۔ مشہور نظریہ دان رچرڈ رینگھم کے مطابق پکا ہوا کھانا کھانے سے جو اضافی توانائی میسر آئی، اس نے ہمارے دماغوں کے حجم میں اضافے میں اہم کردار ادا کیا۔ چونکہ دماغ بہت زیادہ توانائی استعمال کرنے والا عضو ہے، پکی ہوئی خوراک نے وہ توانائی فراہم کی جو بڑے دماغوں کی نشو و نما کے لیے ضروری تھی۔ اسی وجہ سے جب کھانا نرم ہو گیا تو چبانے کے لیے بڑے مضبوط دانتوں اور جبڑوں کی ضرورت کم ہو گئی، اور وقت کے ساتھ ہمارے دانت اور جبڑے چھوٹے ہوتے گئے۔ سماجی سطح پر بھی آگ ایک قدرتی مرکز بن گئی۔ لوگ اس کی گرد گرمی، روشنی اور تحفظ کے لیے جمع ہوتے۔ اس سے سماجی تعلقات مضبوط ہوئے، گروہی ہم آہنگی بڑھی۔ آگ کے گرد بیٹھ کر کہانیاں سنانے، تجربات بانٹنے اور منصوبہ بندی کرنے کا موقع ملا۔ کچھ ماہرین کا تو یہ بھی خیال ہے کہ شاید اسی ماحول نے زبان کی ترقی میں بھی مدد دی ہو۔ مزید یہ کہ آگ کی گرمی نے انسانوں کو سرد علاقوں کی طرف ہجرت کرنے اور وہاں زندہ رہنے کے قابل بنایا، جس سے وہ افریقہ سے نکل کر یورپ اور ایشیا تک پھیل سکے۔ اگرچہ جارجیا کے علاقے دمانیسی میں 18 لاکھ سال پرانے ہومو ایریکٹس کے آثار تو ملے ہیں، مگر وہاں آگ کے واضح شواہد نہیں، جو اس کہانی میں ایک دلچسپ پہیلی کی حیثیت رکھتا ہے۔ زراعت کے دور میں آگ کا استعمال ایک نئے پیمانے پر شروع ہوا۔ تقریباً 7,000 سال پہلے مشرقی چین میں ابتدائی کسانوں نے جنگلات اور گھاس کے میدانوں کو صاف کر کے چاول کے کھیت بنانے کے لیے آگ کا استعمال کیا، جسے سلیش اینڈ برن ٹیکنیک کہتے ہیں۔ انسان اب صرف ماحول سے فائدہ نہیں اٹھا رہا تھا، بلکہ اسے فعال طور پر اپنی ضرورت کے مطابق تبدیل کر رہا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ آگ پر قابو پانا کوئی ایک واقعہ نہیں تھا، بلکہ ایک بہت ہی سست بتدریج چلنے والا عمل تھا، جس میں مشاہدہ، تجربہ، ضرورت اور شاید تھوڑی سی قسمت بھی شامل تھی۔ اس عمل نے ہمارے آباء و اجداد کو خوراک سے لے کر اوزاروں تک، سماجی تعلقات سے لے کر جسمانی ساخت تک بنیادی طور پر بدل دیا۔
آگ نے ہمیں انسان بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ یہ ایک قدیم اور گہرا رشتہ ہے جو آج بھی توانائی پیدا کرنے سے لے کر صنعتوں تک اور کھانا پکانے سے لے کر تہواروں تک ہماری زندگی کا مرکزی حصہ ہے۔ اور یہ سوچ ذہن میں آتی ہے کہ آگ کے ساتھ ہمارا یہ لاکھوں سال پرانا تعلق مستقبل میں انسانی جدت طرازی اور ہماری زندگیوں کو مزید کیسے شکل دے گا۔